ماشاءاللہ یہ تھے مولانا حافظ محمد دانش صاحب حافظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ محمد دانش حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء کرام اور عزیز بھائیوں دوستوں، میں اس موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے بعد میں ان علماء کرام کا مشکور ہوں، بالخصوص محترم جناب فضیلت الشیخ فرمان پھول صاحب اور محترم جناب عادل فاروقی صاحب اور محترم جناب فضیلت الشیخ عرفان شاہین صاحب کا، اور تمام مسجد انتظامیہ کا مشکور ہوں، اور استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد احسن سلفی حافظہ اللہ کا بھی مشکور ہوں کہ وہ ذریعہ بنے آپ سے ملاقات کرنے کا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ پرمسرت ہے، خوش ہے کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کا ہم سال بھر سے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ وہ رب کا مہمان تشریف لا رہا ہے کہ جس کے ہم منتظر ہیں، جس کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں سلف صالحین سے یہی معمول ملتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان نصیب فرما دینا۔ یہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے۔ ہمارے ہاں کسی موقع پر کسی کے ہاں کوئی مہمان تشریف لا رہے ہوں، کوئی آنے والا آ رہا ہو، تو جو میزبان ہوتے ہیں وہ حد درجہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آنے والے مہمان کے شایان شان استقبال کر سکیں۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا مہمان تشریف لا رہا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد پر اس کا استقبال کس طرح کر سکیں،
اس کے استقبال کرنے کے لیے ہمیں کچھ امور اپنانے ہوں گے، کچھ کام کرنے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی آمد پر سب سے پہلا ہمیں کام یہ کرنا ہوگا کہ ماہ شعبان کے روزے مسلسل رکھے جائیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ماہ شعبان آتا تو نبی علیہ السلام اس طرح روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ ابھی آپ علیہ السلام پورا مہینہ روزے رکھتے رہیں گے، کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن جب روزے چھوڑتے اس ماہ شعبان کے اندر تو ایسے روزے چھوڑتے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں رمضان المبارک تک آپ علیہ السلام پھر کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو کرنا یہ ہے کہ ماہ شعبان کے روزے رکھنے ہیں رمضان المبارک کی آمد تک، لیکن یہ جو معمول بنا لیا گیا ہے رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں روزے رکھنا، اس کی ممانعت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان نصف گزر جائے، آدھا شعبان گزر جائے تو اس وقت روزے نہیں رکھنے۔ اس وقت روزے نہ رکھنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے تاکہ رمضان المبارک کے پورے مہینے روزے رکھنے ہیں، اس کی بھرپور تیاری کی جا سکے، اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا جا سکے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام خود بھی اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اپنی کمر کو کس لو۔ پہلا کام یہ روزے رکھنا تھا، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر سابقہ رمضان المبارک کے اندر، گزشتہ رمضان المبارک کے اندر کوئی روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کی قضا اس وقت دے لینی ہے، اسی مہینے کے اندر۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک یہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو پہچاننا ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے، رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کئی ساری فضیلتوں کا مجموعہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کئی ساری عظمتیں عطا کی گئی ہے۔ یہ رمضان المبارک رحمتوں، عظمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان المبارک کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس وقت ایک بات کا، ایک شبہ کا ازالہ کرتا چلو کہ بعض لوگ جو آیت نازل ہوئی ہے قرآن مجید کے بارے میں، سورۃ الدخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا، بعض لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہاں سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی وضاحت کرتا ہے۔ تو ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد کیا ہے؟
تو قرآن مجید دوسری جگہ وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور دوسرے پارے کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل ہوا ہے، رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے اندر آتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں رمضان المبارک کی آمد پر اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ایک حدیث کو، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ دو افراد نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، دونوں اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک ان دونوں میں سے اعمال کے اندر اور تیز آدمی تھا، زیادہ کوشش کرنے والا تھا، تو جب وہ دونوں نے اسلام لایا اور عمل کرنا شروع کیا، تو ان میں سے ایک شخص تھا وہ کوشش کرتے کرتے جہاد میں گیا، جہاد میں جا کر کے شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص 1 سال کے بعد وہ شہید نہیں ہوا بلکہ طبی موت سے فوت ہو گیا۔ تو اس واقعے کے راوی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ جنت کے دروازے پر وہ جو دوسرا شخص تھا جو شہید والے شخص کے بعد 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا، یہ دونوں جنت کے دروازے پر تشریف لاتے ہیں، اور جو بعد میں فوت ہونے والا تھا، طبعی موت پر فوت ہونے والا تھا، وہ شخص پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنایا تو صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص وہ اپنی طبعی موت فوت ہوا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، تو بعد میں فوت ہونے والا، طبعی موت مرنے والا، وہ پہلے جنت میں کس طرح جا سکتا ہے؟ چلتے چلتے یہ بات نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تمہیں کون سی بات اس میں تعجب میں ڈال رہی ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم تعجب میں پڑ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے طبعی موت والا پہلے جنت میں چلا گیا اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا جو بعد میں فوت ہونے والا تھا اس کو 1 سال کی عمر زیادہ نہیں ملی تھی، اس کو عمل کرنے کا موقع زیادہ نہیں ملا تھا، اس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا تھا، کیا اس نے کئی ساری نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ یہ اعمال، یہ رمضان المبارک اس کی زندگی کے اندر آیا، جس کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی کہ اسے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فما بینہما ابعد بین السماء والارض، بس ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے کہ کوئی بھی عمل ہے اس کی بنیاد، اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ جب نیت خالص ہوگی اعمال قبول ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار، اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ ظاہری ہو باطنی ہو، کوئی بھی عمل ہو، ان کی قبولیت صرف اعمال کی قبولیت نیتوں پر ہے، نیت کے اخلاص پر ہے۔ عمل کے قبول ہونے کی شرائط کو دیکھا جائے، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نیت خالص ہو
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اپنے آپ کو خالص کر لو اللہ رب العالمین کے لیے، عبادت خالص ہو صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ یہ نیت دیکھنے میں ظاہری طور پر تو بہت آسان عمل لگتا ہے۔ ایک امام ہے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں مشاہدہ کروں کہ کون سا ایسا عمل ہے جو بہت مشکل عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جہاد بہت مشکل عمل ہے، میدان جہاد کے اندر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے جانا ہوتا ہے، تو یہ بہت مشکل عمل ہے۔ لیکن پھر سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر انسان ارادہ کر لے، پختہ نیت کر لے تو یہ بھی کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں شاید کہ نماز ایسا عمل ہے کہ مشکلات ہے، سردیوں کے راتوں کے اندر گرم گرم بستر سے اٹھ کر کے مسجد میں آنا بہت مشکل عمل ہے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ بہت مشکل عمل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا نہیں، یہ بھی کوئی مشکل عمل نہیں ہے، اگر انسان نیت کر لے، اپنی نیت کو پختہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو، وہ ٹھنڈی ہو، وہ راتیں ٹھنڈی ہو یا گرم ہو، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس عمل کے لیے وہ ارادہ کر لے تو وہ انسان وہ عمل کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل درکار نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں کینہ سے، حسد سے، بغض سے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الا وان فی الجسد مضغۃ، لوگوں خبردار، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ایک ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورا کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّ، جب وہ انسان کے جسم کا وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، اس کے اندر وائرس آ جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، پورا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ حصہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی آمد پر اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنی نیتوں کو پختہ کر لیں، اور آخری عمل یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے اوقات کی ترتیب دینی ہوگی، اپنے اوقات کو ترتیب میں لانا ہوگا۔ ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا جائے، جتنا ہو سکے اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کیا جائے اور دینی مصروفیات میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے پیش کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر دیگر مطالعے اور دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر کے صرف قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور سلف سے یہ بھی معقول ملتا ہے کہ یہ مہینہ طعام کا مہینہ ہے، کھلانے پلانے کا مہینہ ہے، اپنے اوقات کو معمول میں لایا جائے۔ جب قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں اپنا ارادہ کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک قرآن مجید اس رمضان المبارک کے اندر ختم ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے۔ تو اس کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ترتیب بنا لیں، کوئی زیادہ اور اضافی ٹائم نہیں دینا پڑے گا، بس یہی کر لیں کہ اذان کے وقت مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ اذان اور نماز کے درمیان کم از کم بھی ہر ایک مسجد کے اندر 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں، اور جتنا آہستہ پڑھنے والا بھی شخص ہو وہ 20 منٹ کے اندر 2 صفحے آرام سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ تو جب یہ 5 نمازوں کے اندر 2 صفحے پڑھتے جائیں گے
تو انشاءاللہ یہ ایک دن کے اندر ایک پارہ مکمل ہو جائے گا اور 30 دن کے اندر پورا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حق ہو اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو اللہ رب العالمین نے اس کے فضائل رکھے ہیں اس کو سمیٹنے اور اس میں جتنی رحمتیں نازل فرمائے گا اللہ رب العالمین ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔